السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون۔ ناظرین کرام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پیام محمدی میں۔ ہماری آج کی نشست 18ویں پارے کے منتخب آیات کی مختصر تفسیر کے سلسلے میں ہے۔ 18واں پارہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ سورۃ المؤمنون کا مکمل حصہ، سورۃ النور کا مکمل حصہ اور تیسرا ہے سورۃ الفرقان کا ابتدائی حصہ۔ اس پارے کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ جنت کے حقیقی حقدار کے 7 اوصاف ہیں، 7 ایسی صفتیں اللہ نے بیان کی ہیں جو ان صفتوں سے متصف ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا وارث بنانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ مومنین بے شک کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع برتنے والے ہیں۔ یہ 2 صفتیں اللہ نے پہلے ذکر کی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ مومن ہے، ایمان اس کا کامل ہے، پختہ ہے، اللہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر یہ مکمل ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ جو نمازوں میں خشوع و خضوع برتتے ہیں، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑے انہماک کے ساتھ، احسان کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ آج ہماری نمازیں ان صفتوں سے خالی ہیں۔ ہم نماز اگر پڑھتے بھی ہیں تو ذہن و دل ہمارا یہاں حاضر نہیں رہتا۔ ایک شاعر نے بڑی بہترین بات کہی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو یہ ہماری کیفیت ہے کہ سجدے میں سر تو ہوتا ہے، دل کہیں اور ہوتا ہے، ہمارے ذہن کہیں اور ہوتے ہیں۔ لہذا مومنین جو جنت کے وارث ہونے والے ہیں، ان کی ایک صفت اللہ نے بیان کی کہ نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ تیسری صفت اللہ نے بیان کی کہ جو لوگ لغو کاموں سے، لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، نہ ہی ان کی زبانوں سے غلط باتیں نکلتی ہیں، نہ ہی لایانی گفتگو کرتے ہیں، نہ ہی بیکار اور فالتو کے کاموں میں اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں۔ اس لیے ان کی زندگی منظم ہوتی ہے، ان کی باتیں، ان کے اعمال جچی تلی ہوا کرتے ہیں، اور وہ ہر کاموں سے جو فضول اور بیکار کے ہیں اس سے اپنے دامن کو بچا کر کے رکھتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں سے ایک خاص حصہ مقرر کیا ہے جو ہمارے بدن کے میل کچیل کے طور پر ہے، اس کو سالانہ طور پر ہمیں ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ تو جنت والے اس میں بھی پختہ ہوا کرتے ہیں۔ 5ویں چیز ان کی یہ ہے کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، پاک دامن ہیں، اپنی عزت میں کبھی داغ لگنے نہیں دیتے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، جائز جگہوں میں استعمال کرتے ہیں، ناجائز اور حرام کاموں میں، زناکاری میں، دوسری برائی میں اپنے شرمگاہوں کا استعمال نہیں کرتے ہیں، تو پاک دامن ہیں، یہ بھی جنت والے ہیں۔ اور چھٹے امانت دار ہیں۔ اگر کوئی ہمیں امانت رکھنے کے لیے دیے ہوں تو ہم خیانت نہیں کرتے، حفاظت کے ساتھ ان کے مال کو، ان کے سامان کو، ان کے پیسے کو، ان کی چیز کو ہم رکھ دیتے ہیں، اور پھر جب بھی موقع ملتا ہے، جب بھی وہ ہمارے پاس آتے ہیں، حفاظت کے ساتھ ان کے مکمل سامان کو پوری دیانتداری کے ساتھ ان کو واپس کر دیتے ہیں۔ تو یہ امانت دار ہیں جو لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور صحیح طور پر واپس ان کو لوٹا دیتے ہیں، یہ بھی جنت میں جانے والے ہیں۔ اور 7ویں نمبر پر ہیں نماز کی محافظت۔ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں پابندی ہو، ہمیشہ نماز پڑھیں اور ایسے کاموں سے بچیں جو ہمارے نماز کی نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دینے والے ہوں، اور اپنے نماز کی مکمل طور پر حفاظت کریں، ہمیشہ اس کا اہتمام کریں، کبھی نہ چھوڑیں، ٹال مٹول اور بہانے نہ بنائیں، سستی نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے جو ان 7 صفات سے متصف ہوں ان کو بشارت سناتے ہوئے کہا، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہونے والے ہیں، جنت الفردوس کے حقدار بننے والے ہیں، جو ہمیشگی کی جنت ہے، جو ہمیشہ رہنے والی جنت ہے، جو کبھی فنا نہیں ہوگی۔ تو یہ 7 صفات سے جو متصف ہو جائیں وہ جنت کے حقدار ہیں۔ ہم اور آپ اپنی زندگی میں ان صفات کو لانے کی کوشش
کوشش کریں تاکہ ہم اور آپ بھی جنت کے حقدار بن سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان صفات سے متصف فرمائے، آمین۔ دوسری بات ہے توحید باری تعالیٰ۔ اللہ رب العالمین نے توحید کے 3 دلائل بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ 7 آسمانوں کی تخلیق اللہ نے فرمائی، بغیر کھمبے کے ایک چھوٹا سا گھر بنانے کے لیے بڑے کھمبے کی ضرورت پڑتی ہے، جگہ جگہ کھمبے گاڑنے پڑتے ہیں، لیکن اللہ نے اتنا بڑا خوبصورت اور چمکتا دمکتا آسمان کو بسایا ہے بغیر کسی کھمبے کے چھت کے طور پر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے کہ وہی ایسا کر سکتا ہے۔ دوسری چیز بارش کا نزول اور اس سے مختلف قسم کے غلوں کی پیداوار، کہ اللہ تعالیٰ بارش کو نازل فرماتا ہے۔ بارش ایک ہی ہوتی ہے لیکن مختلف قسم کے پھلوں کو، مختلف قسم کے سبزیوں کو، گھاس پھوس کو اور دیگر نباتات کو اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے اسی ایک بارش کے پانی سے۔ تو یہ کمال بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ تیسری چیز چوپائے اور ان سے حاصل ہونے والے منافع، کہ ہم جانور کو دیکھتے ہیں کہ جانور ایک ہی ہے، اس کو ہم چارہ کھلاتے ہیں، وہی چارہ خون بھی بنتا ہے، گوبر بھی بنتا ہے، اسی سے پیشاب بھی بنتا ہے، اور وہی چارہ کھا کر کے وہ جانور دودھ بھی دیتی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی کاریگری اور اس کی کمال قدرت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلا ہے اور وہی ایسا کر سکتا ہے۔ تیسری چیز انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا تذکرہ ہے۔ یہ سب باتیں ہم پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کر چکے ہیں، اس لیے آپ کچھ تفصیلات دیکھنا چاہیں تو ہمارے پچھلے ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چوتھی بات، صرف پاکیزہ اور حلال چیزیں کھانے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس میں پیغمبر اور عام انسان سارے شامل ہیں کہ حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھائیں۔ پیغمبروں کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ اے میرے رسولو، اے میرے پیغمبرو، ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے پاک اور حلال چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو، اچھے اعمال کرو، اچھے کام کرو، اور یاد رکھو تم جو کچھ بھی کرو گے میں اس کو جاننے والا ہوں۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے دیگر مومنین بندوں کو بھی کہی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے مومنو، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ رزق تمہیں دے رکھی ہیں ان سے کھاؤ اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ تو ہمیں اللہ نے جو اچھی چیزیں ہیں وہ کھانے کا حکم دیا ہے، اور دلائل کے اندر ہمیں اللہ رب العزت نے جو پاکیزہ اور حلال چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے جائز قرار دیے ہیں، اور جو حرام چیزیں ہیں، نقصان دہ ہیں ہمارے جسم کے لحاظ سے، بدن کے لحاظ سے، اور کسی بھی اعتبار سے اس میں ہمارے لیے خرابی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو، ان چیزوں کو کھانا ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ لہذا اللہ کے حکم کی پیروی کریں، حلال چیزوں کو کھائیں، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ایسی چیزوں کا استعمال نہ کریں، ورنہ آپ کی عبادتیں بھی رائے گاں ہو جائیں گی، آپ کے جسم کی جو پرورش ہوگی، جب حرام سے پرورش ہوگی تو اس کا نتیجہ بھی برا اور خطرناک ہی ہونے والا ہے۔ لہذا حلال چیزوں کو کھائیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور مزید اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کریں۔ پانچویں بات ہے، کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں، کیسے؟ اللہ رب العزت نے ذکر کیا، والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خرچ کرتے ہیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کے دل ڈرے ہوئے رہتے ہیں، وہ کپ کپاتے ہیں اس بات سے کہ وہ اللہ رب العالمین کی جانب لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی وہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں لیکن پھر بھی ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، کپ کپاتے ہیں کہ کہیں ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے، کسی غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری ان نیکیوں کو ضائع اور برباد نہ کر دے، اور ہماری یہ صدقہ و خیرات رائے گاں اور بیکار نہ چلے جائے اور نامقبول نہ ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس آیت پر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول، کیا اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، کیا یہ لوگ مراد ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے صدیق کی بیٹی، یہ لوگ مراد نہیں ہیں، بلکہ اس آیت سے مراد
وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ڈرتے ہیں اس بات سے وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا تُقْبَلَ مِنْهُمْ کہ وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ اتنی نیکیوں کے باوجود، اتنی محنت کے باوجود کہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ نامقبول نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کہیں ہماری ان عبادتوں کو، ان اعمال کو رد نہ کر دے۔ تو یہ خیر کے طلبگار لوگ ہیں، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ نیکی کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، خیرات میں بڑھنے والے لوگ ہیں۔ یہ اس طریقے سے گناہگار اور ناکارہ بندے نہیں ہیں، بلکہ اچھے کام کرتے ہیں، پھر بھی اللہ کا ڈر اور خوف ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو ضائع اور برباد نہ کر دے ہماری کسی غلطی کی وجہ سے۔ چھٹی بات جو اس پارے کے اندر ہے وہ یہ کہ انسان کے عمل کے حساب سے قیامت کے دن اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو نہ ہی اس دن رشتہ داری ہوگی کوئی اور نہ ہی کسی سے کوئی سوال کیا جائے گا۔ اس دن کا معاملہ یہ ہوگا کہ جس کے اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ جنت کے مستحق ہوں گے، ان کے لیے بشارتیں ہوں گی، وہ فلاح پا جائیں گے، اور جن کے اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے اور ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی ان کو ہاتھ آئے گی۔ اب ان کو ہمیشہ جہنم ہی میں رہنا ہے، اور اس کی سختی کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون کہ ان کے چہرے کو جہنم کی آگ جھلس دے گی، ان کے چہرے کو جہنم کی آگ جلا دے گی، اور ان کے ہونٹ جہنم کی آگ سے جل کر کے سکڑ جائیں گے اور ان کے دانت باہر نکل جائیں گے، بد شکل بن جائیں گے جہنم کے اندر۔ یہ جہنم کی آگ کی تپش ہوگی اور اس کی شدت کا عالم ہوگا۔ لہذا اپنے اعمال سے ہم جنت اور جہنم دونوں کو تیار کر سکتے ہیں۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ پر ہے کہ ہم کیا نتیجہ اپنے لیے مرتب کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا نتیجہ پانا چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری کہ انسان اپنے عمل سے اپنے انجام کو طے کرتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اچھے کام کریں، اچھا نتیجہ پائیں گے جنت کی شکل میں، اور جنت کو پانے کے لیے بھرپور کوشش کریں کہ یہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، چند دن کی زندگی ہے، جتنا چاہے کوشش کر لیں جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد دوسری صورت ہے سورۃ النور۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے 16 احکامات و آداب بیان کیے ہیں۔ یہ ان صورتوں میں ایک ہے جن میں عورتوں کے مخصوص مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایسے ہی معاشرتی زندگی کی بابت بہت سی اہم تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اس صورت کے اندر جو 16 باتیں اللہ رب العالمین نے احکامات اور آداب میں ذکر کیے ہیں، ایک بات یہ ہے کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، لیکن حدیث رسول خاص کرتی ہے کہ یہ غیر شادی شدہ کے لیے ہے۔ جو شادی شدہ زنا کا ارتکاب کریں گے تو ان کو سنسار کیا جائے گا، ان کو کوڑے مار کر رجم کر دیا جائے گا، لیکن بعض عقل پرست لوگ اور عقل کے گھوڑے دوڑانے والے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور وہ سب کے لیے 100 کوڑے کو مقرر کرتے ہیں، جو ان کی نادانی اور حماقت ہے اور حدیث رسول کا کھلم کھلا انکار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عاقل بالغ اور پاک دامن پر چاہے مرد ہو یا عورت جو زنا کی تہمت لگاتے ہیں جبکہ ان کے پاس 4 گواہ موجود نہ ہوں تو ایسے شخص کو جو تہمت لگاتے ہیں 80 کوڑے لگائے جائیں گے، کیونکہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، یہ بڑے سنگین جرم ہے، اس لیے 4 عینی گواہی کا ہونا ضروری ہے۔ 4 لوگوں نے اپنی آنکھوں سے زنا کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھے ہوں، اگر ایک نے دیکھا ہو، 2 نے دیکھا ہو، 3 نے دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے، پھر بھی قابل اعتبار نہیں ہے، ان کی باتوں کو رد کر دیا جائے گا اور ایسے الزام لگانے والے پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اگر 4 عینی گواہ ہیں، اپنی آنکھوں سے 4 لوگوں نے دیکھا ہے، تب جا کر کے اس عورت اور مرد کے اوپر زنا کی سزا کو نافذ کیا جائے گا اسلامی حکومت کی صورت میں۔ تیسری بات لعان کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ لعان ایک شوہر نے اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں سے بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، زناکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، جس کا وہ خود تو عینی گواہ ہے لیکن کوئی اور اس کے ساتھ گواہی دینے والا نہیں ہے اور 3 لوگوں نے نہیں دیکھا ہے، تو ظاہر ہے ایک شخص سے زنا کا ثبوت نہیں ہو سکتا بھلے ہی شوہر ہوں۔ اب ایسا شوہر اپنی ایسی بدکار اور بدچلن بیوی کو اپنے نکاح میں رکھ بھی نہیں سکتا، لہذا شریعت نے ایک حل بتایا ہے۔ وہ حل یہ ہے کہ شوہر 4 مرتبہ قسم کھا کر کے یہ کہے گا کہ یہ عورت
زناکار ہے، اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہے اور میں سچا ہوں، اور 5ویں دفعہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب اس کے جواب میں عورت 4 دفعہ قسم کھا کر کے یہ کہے گی کہ میرا شوہر مجھ پر الزام لگانے میں جھوٹا ہے، میں نے زنا کا ارتکاب نہیں کیا ہے، اور 5ویں مرتبہ وہ قسم کھا کر یہ کہے گی کہ اگر میرا شوہر سچا ہے اور میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ یہ اگر عورت بھی قسم کھا لیتی ہے تو اس صورت میں دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی واقع ہو جائے گی، اور عورت زنا کی سزا سے بچ جائے گی اگر وہ قسم کھا لیتی ہے تو یہ لعان کا مسئلہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد چوتھی بات واقعہ افک کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ غزوہ مریسی سن 5 ہجری سے واپسی کے موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے زنا کی تہمت لگائی تھی۔ قرآن کریم کی 10 آیتیں نازل ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات میں کہ وہ پاک دامن ہے، ان پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے اور الزام لگانے والے جھوٹے ہیں۔ تو کل 10 آیتیں اسی صورت کے اندر نازل ہوئی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کے سلسلے میں۔ 5ویں بات یہ ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینی ضروری ہے اور داخل ہونے سے پہلے سلام کیا جائے۔ 6ٹھی بات یہ ہے کہ جو بچے بالغ ہو جائیں تو اپنے گھر میں بھی داخل ہونے سے پہلے سلام کریں۔ 7ویں بات یہ ہے کہ جو نابالغ بچے ہیں یا غلام اور لونڈیاں ہیں، یہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وہ خاص کمرے جو مخصوص ہوتے ہیں میاں بیوی کے لیے، ان کمروں میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک تو فجر سے پہلے کا وقت ہے، دوسرا ظہر کے بعد جو قیلولہ کا وقت ہے، اور تیسرا عشاء کے بعد کا وقت ہے۔ یہ خاص اوقات ہیں۔ عموماً انسان ان موقعوں پر خاص لباسوں میں ہوتے ہیں، عام لباس اتار دیا کرتے ہیں، اس لیے اجازت کے بغیر ان اوقات میں ان کے گھروں میں داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی اس میں ایک بات یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آنکھوں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ مومنوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ یہ بہت بڑے فتنے سے انسان بچ سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ نگاہوں کو نیچی رکھے تاکہ حرام اور بری چیزوں کو دیکھنے کی نوبت نہ آئے۔ اگر اچانک نگاہ پڑ جائے تو پہلی نگاہ شریعت نے معاف کیا ہے، اس کے بعد دوبارہ نگاہ نہ ڈالے، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے کہ ناجائز اور حرام جگہوں پر اپنی شرمگاہوں کا استعمال نہ کریں۔ ایسے ہی نکاح کی ترغیب دی گئی ہے اس صورت کے اندر، اور اس صورت کے اندر ایک حکم یہ بھی ہے کہ وہ عورتیں جو بالکل بوڑھی ہو چکی ہیں ان کے سلسلے میں پردے کے معاملے میں تھوڑا تخفیف کیا گیا ہے، کہ جو عام خواتین پر پردے کے سلسلے میں شریعت نے جو سخت قانون لاگو کیا ہے، ان خواتین بزرگ عورتوں پر جو بالکل بوڑھی ہو چکی ہیں ان پر وہ قوانین نہیں ہیں، تھوڑے تخفیف ہیں۔ اگر عام پردے بھی اگر کر لیں تو انشاءاللہ ان کی جانب سے گنجائش ہے، چونکہ اب ان کے اندر وہ خواہش اور وہ تڑپ اور برائی کا وہ جذبہ باقی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس بارے کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب انسان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ جس دن ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں اور ان کی زبان ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ انسان جو جو کچھ کام کرتا تھا، ہاتھوں سے جو برائیاں کیے ہیں، اپنے پاؤں سے چل کر جو غلطیاں کیے ہیں، زبانوں سے جو برائیاں انجام دی ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کو گواہی عطا کرے گا، اور یہ سب اللہ کے سامنے بات کریں گے، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا ان ساری چیزوں کو اللہ کے سامنے بیان کر دیں گے۔ اللہ قادر ہے، جب زبان کو قوت گویائی دے سکتا ہے تو ہاتھ پاؤں کو بھی وہ دے سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور لفظ کن سے وہ ہر کام کر سکتا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے۔ تو قیامت کے دن ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گے، لہذا ہم اور آپ اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، غلط استعمال سے بچیں، ورنہ ہمارے خلاف یہی گواہ بن جائیں گے۔ تیسری بات اس صورت کے اندر یہ ہے کہ اہل حق اور اہل باطل کو اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعہ بیان کیا ہے، اور 3 مثالیں دی ہیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ چوتھی بات مخالفت رسول کا انجام بیان کیا گیا ہے، کہ جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں انہیں کسی فتنے سے اللہ تعالیٰ دوچار نہ کر دے، وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ کسی دردناک عذاب سے ان کو دوچار
نہ کر دے، کسی دردناک اور خطرناک عذاب میں وہ گرفتار نہ ہو جائیں۔ لہذا سنت رسول کی تابعداری کریں اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ اللہ کے یہاں بہت ہی سخت عذاب ایسے لوگوں کو ملنے والا ہے۔ سورۃ الفرقان، اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر قرآن کو فرقان کہا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا ہے تاکہ وہ اللہ کے حکم سے لوگوں کو ڈرائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرقان کہا ہے کیونکہ قرآن حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، شرک اور توحید کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، عدل اور ظلم کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تو یہ الفرقان ہے جو ہر اعتبار سے حق اور صحیح راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور لوگوں کو غلط راہ سے روکتی ہے۔ اس کے بعد قرآن پر اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ قرآن کے بارے میں لوگ یہ اعتراض کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذلک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں آپ کے اوپر قرآن ایک ہی مرتبہ میں نازل کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ایسا اس لیے نہیں کیا ہے لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم آپ کے دل کو ثابت قدم رکھیں۔ تو قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کریں گے، آپ کو مومنوں کو ثابت قدمی حاصل ہوگی اور وہ اطمینان کے ساتھ اس کو پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے، دلوں کو سکون پہنچا لیں گے، اور ہم اس کو دھیرے دھیرے ترتیل کے ساتھ پڑھ کر کے سناتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک مرتبہ میں اس لیے نازل نہیں کیا ہے تاکہ کافروں کی جانب سے جو اعتراض، جو شبہے اور جو سوالات آئیں ہم اس کے ذریعہ جواب دیں، ہم اس کا دفاع کریں اور ہم اس کے منہ کو بند کریں گے قرآن کی ان آیتوں کے ذریعہ، تاکہ لوگوں کے درمیان وہ گمراہی پھیلا نہ سکیں۔ تو یہ قرآن کو دھیرے دھیرے اور تھوڑا تھوڑا 23 سالوں میں نازل کرنے کی حکمت ہے کہ جو اعتراضات کفار کی جانب سے، منافقین کے جانب سے اور جو سوالات مومنین کی جانب سے باعث پیدا ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن کریم میں موقع بموقع دیا ہے اور مومنوں کو سکون پہنچایا ہے اور کافروں کو دندان شکن جواب دیا گیا ہے۔ تیسری بات اس صورت کے اندر یہ ہے کہ کفار یہ کہتے تھے قرآن تو یہ پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پرانے لوگوں کی قصے کہانیوں کو بیان کر رہے ہیں اور دوسرے لوگوں سے بھی اس کام کے لیے مدد لے رہے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ کافر جہنم میں موت کو پکاریں گے، لیکن اس وقت موت کو پکارنا بیکار ہے۔ اللہ فرمائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، کہ آج صرف ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ ڈھیر سارے موتوں کو پکارو، لیکن موت آنی ہی نہیں ہے، موت کو تو پہلے ہی ذبح کر دیا گیا ہے، اب وہی گھٹ گھٹ کر کے مرنا ہے، وہی جہنم کی آگ میں جلنا ہے اور وہی تڑپ تڑپ کر کے رہنا ہے اور کوئی چھٹکارے کی جگہ وہاں سے ملنے والی نہیں ہے۔ لہذا یہ اور اس کے علاوہ ڈھیر ساری باتیں ہیں اس بارے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کو کثرت کے ساتھ پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور اس سے تدبر و تفکر حاصل کرنے اور اس کی دعوت کو پوری کائنات کے اندر عام کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔